کوئین الیزابتھ II اپنی موت کے وقت اسکاٹ لینڈ کے بلمورل کاسل میں موجود تھی۔ یہیں کوئین کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور کچھ ہی لمحوں بعد کوئین کی فیملی کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز بھی بلائے گئے کوئین کے لیے، لیکن کوئی کچھ نہ کر پایا اور کچھ ہی لمحوں بعد کوئین کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئین کی موت کی وجہ اصل میں تھی کیا، آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ کوئین الیزابتھ II یونائیٹڈ کنگڈم کے ساتھ ساتھ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے علاوہ مزید 11 کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں۔ کوئین الیزابتھ اپریل 21 1926 کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ زیادہ تر لوگ کوئین کو کوئین الیزابتھ کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ ان کا پورا نام الیزابتھ الیگزینڈرا میری ونڈسر ہے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد 6 فروری 1952 کو الیزابتھ کو انگلینڈ کی مہارانی چنا گیا۔ اس وقت الیزابتھ قریباً 25 سال کی تھیں۔ کوئین ہر سال $2 بلین کی چیریٹی کرتی ہیں اور انہوں نے آج کے وقت تک ٹوٹل £1.4 بلین کی چیریٹی کی ہے۔ کوئین 600 سے بھی زیادہ خیراتی اداروں اور تنظیموں کے سرپرست کے طور پر کام کرتی ہیں۔ چیریٹی کی بات کی جاتی ہے تو کوئین کا نام نمبر 1 پہ آتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کوئین کی نیٹ ورک قریباً $88 بلین ہے۔ اگر پاکستانی روپیز کی بات کریں تو یہ 1,68,659 کروڑ روپیز بنتا ہے۔ دوستو، کوئین کی موت کے بعد برطانیہ میں کئی اور چینجز ہوں گے، جیسا کہ برطانیہ میں نئی کرنسی چھاپی جائے گی جس پر کوئین کی تصویر ہٹا کر برطانیہ کے بادشاہ کی تصویر چھاپی جائے گی۔ سٹیمپس ہوں، برٹش پاسپورٹس ہوں یا پھر پولیس کی یونیفارم، ہر چیز چینج ہو جائے گی۔ کوئین آئینی قانون سے بھی اوپر ہیں اور انہیں کسی بھی طرح کے رولز فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کوئین کو دنیا بھر میں کسی بھی ملک جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ کوئین کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے ہی نہیں، بلکہ برطانیہ کے سارے پاسپورٹس کوئین کے نام سے شو کیے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئین کسی اور ملک میں جاتی ہیں تو اس ملک کو پہلے ہی انفارم کر دیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کوئین کو نہ ہی کسی ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی ان کو گاڑی پر نمبر پلیٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ پیسوں کی بات کی جائے تو کوئین کے پاس ہر وقت پرائیویٹ کیش مشین موجود رہتی ہے۔ نہ ہی کوئین پر کسی قسم کا کورٹ کیس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں ٹیکس پے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئین کو پبلک میں ہر وقت اپنے ہاتھوں پر گلوز پہننے پڑتے ہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردیوں کا۔ یہ گلوز ان کی مجبوری ہے، کیونکہ جب کوئین پبلک میں جاتی ہیں تو انہیں کافی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑتا ہے۔ کوئین کے ہاتھوں پر کسی قسم کے جرمز یا وائرس نہ لگیں، اسی وجہ سے ان کو گلوز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ برٹش رائل فیملیز کے سخت رولز میں سے ایک رول یہ بھی ہے کہ کوئین کے تخت کے وارث آپس میں ایک ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے۔ کوئین کے بعد اس تخت کا پہلا وارث پرنس چارلز ہے، دوسرا وارث پرنس چارلز کا بیٹا پرنس ولیم ہے اور تیسرا وارث پرنس جارج ہے۔ رول کے مطابق یہ تینوں ایک ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئین کی موت اسکاٹ لینڈ میں ہوئی تھی اور اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئین کی موت کی وجہ اصل میں کیا تھی؟ تو کوئین ایک بیماری کا شکار تھی، ایک جان لیوا بیماری جسے ہم سب جانتے ہیں کووڈ-19 کے نام سے، کیونکہ پچھلے سال جب کوئین نے کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرایا تو ان کا پازیٹیو آیا رپورٹس میں، یعنی انہیں کووڈ-19 تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہی کوئین کی موت واقعہ ہو گئی ہو یا ان کی عمر ہی اس موت کا باعث بنی۔ دوستو، کوئین کے مرنے سے پہلے ایک پلان تیار کیا گیا تھا جسے آپریشن لندن برج کا نام دیا گیا۔ اس پلان کے مطابق کوئین کے مرنے کے بعد اس کا پرسنل سیکریٹری UK کے پرائم منسٹر یعنی لیز ٹرس کو ایک میسج بھیجے گا۔ یہ میسج ہوگا لندن برج از ڈاؤن۔ UK کے وزیر اعظم لیز ٹرس برطانیہ سے باہر ان ملکوں کو یہ خبر دے گی جن کی ہیڈ کوئین تھی۔ دوستو، برطانیہ میں اس موقع پر ریڈیو سٹیشنز اور TV سٹیشنز پر لائٹ فلیش کریں گی۔ اس کا مطلب ہوگا کہ برطانیہ میں کوئی بہت بری خبر آئی ہے۔ یہ سارا پلان کوئین کے مرنے سے پہلے ہی بنا لیا گیا تھا۔ برطانیہ کا نیشنل ٹی وی چینل BBC پر کوئی بھی پروگرام چل رہا ہوگا تو اسے بند کر دیا جائے گا اور کوئین کی موت کی خبر چلا دی جائے گی۔ اس موقع پر ٹی وی نیوز اینکرز نے کالا سوٹ پہنا ہوگا اور یہی ایکچولی میں ہوا تھا۔ اس موقع پر برطانیہ کے وزیر اعظم کالے لباس میں آ کر لوگوں کے پیغام دے گی اور یہ بھی ہو چکا ہے۔ دوستو، کوئین کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا پرنس چارلز برطانیہ کا بادشاہ بن جائے گا
और अगले दिन शायद शाम 6 बजे बरतानिया के लोगों को एड्रेस करेगा। इस दिन बरतानिया की स्टॉक एक्सचेंज और ज़्यादातर दुकानें भी एक दिन के लिए बंद हो जाएंगी। इसी दिन लंदन में हाइड पार्क के अंदर 41 दफा गन सलूट भी दिए जाएंगे। दोस्तों, इस मौके पर बरतानिया के पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ क्वीन की मौत की ताज़ियत की जाएगी। क्वीन की आखिरी रस्मात लंदन के चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में अदा की जाएगी। इस दिन पूरे यूके में छुट्टी होगी। मलका की आखिरी रस्मात वाले दिन सुबह की 11 बजे बरतानिया के बिग बेन पर एक घंटी बजेगी। इसके बाद क्वीन के ताबूत को विंस्टर कैसल ले जाया जाएगा और यहीं मलका को दफन कर दिया जाएगा। दूसरी रॉयल फैमिलीज के इतने स्ट्रिक्ट रूल की वजह से प्रिंस हैरी और हैरी की वाइफ मेगन इस रॉयल फैमिली को छोड़कर चले गए। इतने सख्त रूल्स के बिना मोबाइल को टच तक भी नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल इंसानी सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं। एक नॉर्मल इंसान तो शायद इस फैमिली में सर्वाइव ही ना कर पाए, इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। क्वीन के 3 बेटे भी हैं जिनका नाम है चार्ल्स, एडवर्ड एंड एंड्रयू। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है एने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।